واقعہ یاد آیا جی کہ ہندوستان کی سرزمین میں چند نوجوان تھے، جی آپس میں دوستی تھی، تو انہیں پتہ چلا کہ فلاں جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے پیچھے وہاں پر سونا ہے، سونے کی کان ہے۔ اچھا ہندوستان میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جی تو وہاں سونے کے ٹکڑے تلاش کرنے چلتے ہیں۔ اب وہ گروپ چل پڑا۔ جی اب جب وہ جا رہے ہیں تو راستے میں ان کو ایک جھونپڑا نظر آیا، تو اس جھونپڑے میں گئے تو ایک بابا جی بیٹھے ہیں، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، تو ان سے الیک سلیک ہوئی۔ تو وہ بزرگ نے ان کو کہا کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہا جی ہم یہاں وہ سونا تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ بیٹھے تو ہم سلام کر لیا۔ وہ بابا جی ان کو کوئی نصیحتیں کرنا شروع کر دیں، آخرت کی، دین کی اور اللہ کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو ان میں سے ایک نوجوان نے کہا یار ان بابا جی کی باتیں بہت مزہ آ رہا ہے، تم لوگ ہو کے آؤ تو میں ذرا کچھ دیر ان کے پاس بیٹھتا ہوں۔ جی سب نے کہا یار اللہ کے بندے ہم اکٹھے آئے اکٹھے چلتے ہیں یار، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ نہیں یار مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں بیٹھتا ہوں تم لوگ ہو کے آؤ۔ باقی جو 5-6 نوجوان چلے گئے، یہ بیٹھ گیا۔ اب وہ بابا جی کی خدمت میں بیٹھ گیا اور بابا جی ان کو جو بھی نصیحتیں کرتے رہے، کوئی کھانا پینا بھی دیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح چلتا رہا معاملہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ وہاں سے واپس لوٹے، جتنا بھی وقت لگا واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے تھیلے بھرے ہوئے تھے ٹکڑے سونے کے، یہ وہ انہیں جمع کیے میں۔ تو آئے تو آگے بھی دیکھا بھی ہم نے تو بھر لیا یار، دیکھو تم نہیں آئے۔ اس کو بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ تو واقعی مل گیا سونا، تو میں خام خواہ یہ بابا جی کے پاس بیٹھا رہا یار، بڑا صدمہ ہوا۔ تو اب وہ بابا جی نے بھانپ لیا کہ بھئی یہ نوجوان کے ماتھے پہ بڑا صدمہ اور افسوس ہے۔ خیر وہ نوجوان نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے تم پھر آ جانا بھائی، ہم تو نکلتے ہیں۔ وہ چلے گئے۔ اب یہ بھی انہیں کے پاس ہی تھے تو بابا جی کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی اور کہا کہ چلو، وہ لوٹے میں پانی تو نہیں تھا، اور کہا کہ چلو چلتے ہیں، کھیتوں میں چلے گئے۔ اب وہاں کھیتوں میں جب گئے ہیں تو وہاں سے بابا جی نے آواز لگائی اس نوجوان کو کہ وہ استنجے کے ڈھیلے ذرا لے کے آؤ، سنڈے کے ڈھیلے۔ اب وہ جنگل میں ڈھیلے ڈھونڈنے لگے۔ اب وہ نوجوان جس ڈھیلے کو اٹھاتا وہ سونا بن جاتا، سونا بن جاتا۔ وہ اس کو پھینک دیتا، پھر دوسرا اٹھاتا، سونا بن جاتا۔ اب وہ بابا جی جلدی کر رہے بھائی جلدی لاؤ بھائی استنجے کے لیے ڈھیلے۔ وہ جس ڈھیلے کو اٹھاتے سونا بنتا وہ اس کو، اور اس کو یہ پتا سونے سے سنجا ہوتا نہیں۔ اب وہ جو ڈھیلا اٹھاتا، اب وہ بابا جی سے شور مچا رہے جلدی لاؤ۔ اب آخر اس نے کہا کہ اصل میں بابا جی وہ جس میں ڈھیلے کو اٹھاتا وہ سونا بن جاتا ہے، ڈھیلا کو مل نہیں رہا۔ تو اسے نوجوان سوچے یا پتھر ہی اٹھا لیتا ہوں، تو پتھر اٹھائے وہ بھی سونے کا ڈلا بن گیا۔ تو بابا جی کا کیا ہوا، کیوں دیر کر رہے ہو؟ کہا جی میں یہ پتھر اٹھایا یہ بھی سونا بن گیا، ڈھیلے اٹھائے وہ بھی سونا بن گیا، تو استنجے کے لیے تو مٹی کا ڈھیلا چاہیے، وہ مل نہیں پا رہا، اس لیے دیر ہو رہی ہے۔ جی تو بابا جی نے اب ایک بات کہی، کہا کہ بیٹا جس چیز سے استنجا جائز نہیں تم اس کی تلاش میں جا رہے تھے۔ واہ، جو ایسی اللہ کی نظر میں ناکارہ چیز ہے کہ جس سے استنجا نہیں ہو سکتا، پاک ہو کر خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ اس کے پیچھے تم جا رہے تھے، پہاڑ کے پیچھے۔ وہ مٹی کا ڈھیلا جس کے اندر اللہ نے وہ خوبی رکھی، وہ تمہیں پاک کر کے خدا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اس مٹی کی قدر نہیں تیری نظر میں۔ اب چوٹ لگی اس نوجوان کے دل میں کہ اوہو، اب یہ بصیرت کی آنکھ کھلی کہ اوہ جس سونے کے اوپر مر رہی ساری دنیا، وہ سونا تو اس قابل نہیں کہ تمہیں استنجا کرا سکے۔ اور جبکہ مٹی کا ڈھیلا اس میں وہ کمال ہے کہ مٹی کا ڈھیلا تمہیں وضو کرا، تیمم میں وضو بھی کرا دیتا ہے، تمہیں استنجا بھی کرا دیتا ہے، اور تمہیں پاک کر کے اپنے مالک کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس مٹی کی تمہیں قیمت نہیں سمجھتے۔ بھائی یہ بات کی چوٹ لگی۔ اس کے بعد خیر بزرگ نے جو نصیحت کی آ گئے، تو اس نوجوان نے کہا حضرت آج بصیرت کی آنکھ کھل گئی ہے، اب میں ہوں اور آپ کا دامن ہے، میں آپ کے پاس رہوں گا۔ 20 سال تک خدمت میں رہے۔ اور وہ نوجوان کون تھا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء، سبحان اللہ، محمد بدایون اس کا نام تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بنا۔ اور وہ شیخ و مرشد کون تھا؟ بابا فرید گنج شکر۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا قصہ ہے، کیا قصہ ہے۔ آج ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔
خدا کو پہچانا نہیں ہے. یہ سونے چاندی کے اوپر آج مرتے ہیں, اس پر زندگیاں فنا کر دی ہم نے. جس سونے چاندی کے اندر اتنی حقیقت نہیں ہے کہ آپ کو پاک کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر سکے. اور جس مٹی کے اندر ہمیں جانا ہے, اور جس مٹی میں وہ کمال ہے کہ تمہیں استنجے سے بھی پاک کرتا ہے اور تیمم کرا کے خدا کے سامنے کھڑا کرنے قابل کرتا ہے, آج اس مٹی کی ہمیں فکر نہیں ہے کہ اس مٹی کی ویلیو نہیں. تو یہ وہ بصیرت کی آنکھ ہے جو اللہ والوں کی نصیحت سے ملتی ہے. جب بندہ اس بصیرت کو آنکھ کھول لیتا ہے, پھر اگر سونا پہنتا بھی ہے تو اس کی وقت نہیں ہوتی. اس وقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ زینت حاصل کرتا ہے لیکن تکبر نہیں کرتا, غرور نہیں کرتا. بس یہی اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ جو سونے چاندی کے اور ہیرے جواہرات کے ہیں نا تمہارے پاس, اس پہ کبر نہ کرو, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ نے تمہاری زینت کے لیے یہ چیزیں دے رکھی ہیں. ہاں زینت تم اختیار کر لو, اسے منع نہیں کیا, لیکن اس پر تم کسی تکبر میں آ جاؤ, اس کی کوئی وقت سمجھو. وقت اس مٹی کی ہے جس مٹی کے اندر تمہیں جانا ہے. اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کوئی جنت کا باغ بنانا ہے. آج اس مٹی کی خبر کے لیے, اس مٹی کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے. بالکل نہیں. اس مٹی کی زمین پہ سجدہ کرنے کی کوئی محنت نہیں کرتے, جبکہ مٹی کا بنا انسان جو اس حقیقت کو سمجھتا نہیں. تو دیکھو بابا فرید گنج شکر کے 2 لفظوں نے جو ہے محمد بدائیوں کی زندگی بدل دی. صحیح ہے. تو حقیقت یہ ہے وہ اللہ والوں کی آنکھ کہ جس سے انسان جو ہے وہ دنیا کی حقیقت پہچان کر آخرت کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے. انہوں نے کیا مقام حاصل کیا اس دنیا میں, سلطان ہند بنے, کیا اللہ نے مقام دیا. اور بابا فرید گنج شکر جیسا شیخ دنیا میں نہیں آیا. کوئی شیخ دنیا میں ایسے لوگ ساری دنیا بھی ان کے پیچھے, ابھی پیچھے. واہ سبحان اللہ, بہت آئی اوپنر تھا. بڑے یہ آج کی جو قصہ ہے, ایسے قصے ہیں جن سے ہم لوگ محروم ہیں, اور یہ سننا جو ہے بہت ہمارے لیے ضروری ہے. بالکل. اور اس کو سننے سے دل روشن ہو جاتا ہے. حقیقت. تو واہ واہ سبحان اللہ.